آپ فرماتے ہیں کہ میں بڑا چھوٹا تھا اور میرے والد کا وصال ہو گیا۔ حضور کے بڑے پکے عاشق، چھوٹی عمر ہے، ایک راوی نے لکھا کہ 7 سے 8 سال عمر ہے، ایک نے لکھا 9 سے 11 سال عمر ہے۔ حضرت عبداللہ منذر کی فرماتے ہیں حضور کے عشق میں اتنا پختہ نکلے۔ والد فوت ہو گیا، جب والد فوت ہوا نا تو رب نے حضور آمنہ کے لال کے ہاتھ پر ایمان عطا فرمایا، کلمہ نصیب ہو گیا، دولت ایمان سے سرفراز ہو گیا، سینہ حضور کے عشق میں قلب سلیم کے مدار تک پہنچا۔ تو اب آپ کی کفالت آپ کے چچا کے سر پہ ہوئی، اور حضرت عبداللہ بن منذر کا جو چچا تھا وہ غیر مسلم تھا، حضور کا بڑا کھلا واضح دشمن تھا، جب بھی حضور کا نام سنتا تو اس کو غصہ آ جاتا اور تماثل جلال میں آ کر حضرت عبداللہ بن منذر کو مارنے پڑ جاتا۔ اب باپ چچا نے پابندی لگا دی، آج 8 سے 9 10 سال کا بچہ ہمارا ابھی شعور کی منزلوں میں قدم نہیں رکھتا، یہ حضور کا صحابی ہے، یہ حضور کا عاشق ہے، یہ عشق ہے جو انسان کو جمع رکھتا ہے، یہ عشق ہے انسان کو مضبوط رکھتا ہے، یہ عشق ہے انسان کو بے باک بناتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن منذر رضی اللہ تعالی عنہ ماں کے قدموں میں پہنچے، عرض گناہ ہوئے، اماں تو میرے دل کی حالت جانتی ہے، تو میرے دل کی کیفیت سے واقف ہے، اماں اب میرا دل نہیں لگتا، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس مدینے کے تاجدار کو دیکھوں، میں اس حضور لجپال کو دیکھوں۔ اب دل جل چکا ہے، سوز و گداز سے گزر رہا ہے اور چاہتا ہے کہ آمینہ کے لال کا دیدار ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن منذر ماں سے اجازت لی، چچا کے پاس پہنچے، چچا کے پاس جا کر حاضر خدمت ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں، نابالغی کی عمر ہے، عرض کرتے ہیں چچا میں جانا چاہتا ہوں، ذرا محبت سے بولو نا، میں جانا چاہتا ہوں۔ کہاں جانا چاہتے ہو؟ فرمایا میں مدینے کے تاجدار کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ اب چچا جلال میں آیا، کہنے لگا میں تجھے اجازت نہیں دیتا، تو اس عربی محمد دولہ کے پاس نہیں جا سکتا۔ اب بیٹے نے ضد کی، کہا چچا میں تو جا کر رہوں گا، میری ماں نے مجھے اجازت دی ہے۔ اب چچا دشمن تھا حضور کا، تو کیا کہنے لگا، اگر تجھے اتنا ہی عشق تڑپا رہا ہے تو پھر کھاتا بھی میرا ہے، پہنتا بھی میرا ہے، اور آنکھیں بھی مجھے دکھاتا ہے کہ جو کچھ جیبوں میں ہے نکال، جو کچھ تھا نکال کر دیا۔ جب جانے لگے کہتا رک، ابھی بدن پر جو کپڑے ہیں نا یہ بھی میرے دیے ہوئے ہیں، یہ کپڑے بھی میرے دیے ہوئے ہیں، یہ بھی اتار کے جا۔ حضرت عبداللہ بن منذر کے کپڑے اتارے، بدن سے ننگا کر دیا، ابھی بچے تھے چھوٹے تھے، ننگا کر دیا۔ اسی حالت میں ماں کے قدموں میں پہنچے اور جا کر عرض کرتے ہیں اماں جب پیدا ہوا تھا تب بھی دنیا میں ننگا آیا تھا، تو نے لباس دیا تھا، ماں آج پھر ننگا ہو کر آیا ہوں، آج پھر لباس تو نے دینا ہے۔ اب ماں نے لباس دیا نا تو حضرت عبداللہ بن منذر سنو، حضرت عبداللہ بن منذر چلے حضور کی بارگاہ میں پہنچے، اب چھوٹے ہیں، فرماتے ہیں مجھے مدینے میں کون جانتا تھا، یتیم بھی تھا، لیکن پیار مدینے والے اتنا کرتے تھے کہ گویا کہ مدینے میں مجھ سے زیادہ کسی سے وہ پیار نہیں کرتا ہے۔ یہ فضائے مصطفیٰ تھی، یہ مقام مصطفیٰ کی منزل تھی، اور خیرات مصطفیٰ کا مدار تھا، یہ تعلیم مصطفیٰ کا معیار تھا کہ ایک یتیم بچہ ہے سارا مدینے کا شہر میں کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی کا صحن ہے، میرے آقا نے اعلان فرما دیا، اب سننا، فرماتے ہیں کہ اعلان فرما دیا، تمہیں بیٹے کوئی بندہ اب نمازی کے سامنے اونچی آواز سے ذکر نہ کرے، اس کے سامنے قرآن کی تلاوت نہ کرے۔ وقت چلتا رہا، عمر بن خطاب موجود ہے، حضور مجلس میں موجود نہیں ہے،
عبداللہ بن منذر نے نہ بلند آواز سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، اللہ اللہ کی صدائیں بلند کی، تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو ڈانٹا۔ اب سننا، جب حضور محبت کرتے ہیں، جب حضور کسی سے عشق کرتے ہیں تو پھر کیا عطا فرماتے ہیں۔ عبداللہ بن منذر کو ڈانٹا، آپ جا کے کونے میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ جب چھپ کر بیٹھے اتنے میں میرے آقا بھی جلوہ گر ہوئے۔ ذرا محبت سے بولو نا سبحان اللہ۔ میرے آقا جلوہ گر ہوئے، صحابہ کا جمع غفیر ہے، آمینہ کا لال منبر پر جلوہ گر ہے۔ بیٹھتے ہی پہلا جملہ ارشاد فرمایا، عبداللہ بن منذر کہاں ہے؟ عبداللہ بن منذر کہاں ہے؟ اتنے میں کونے سے اٹھ کر سامنے آئے، کہا کیا وجہ ہے، روتے کیوں ہو، پریشان کیوں ہو؟ حضور کچھ نہیں ہوا۔ حضور نے کہا روتے بھی ہو اور کہتے ہوا کچھ نہیں، بتاؤ کیا ہوا؟ آقا آپ نے فرمایا تھا ذکر نہیں کرنا، میں نے غلطی سے کر دیا، اور عمر بن خطاب نے مجھے ڈانٹا ہے اور صحیح ڈانٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے فرمایا عمر کو بلاؤ۔ کہاں ہے عمر؟ خود قانون بنا رہے ہیں، لیکن شفقت کا عالم دیکھو، اور شفقت کا عالم یہ ہے، میں بتاؤ بلاؤ کہاں ہے عمر بن خطاب؟ اب عمر بن خطاب تشریف لائے۔ اللہ اکبر۔ عمر تو نے ڈانٹا ہے؟ رسول اللہ ہاں میں نے اس کو ڈانٹا ہے۔ میں عبداللہ تجھے آج عمر نے ڈانٹا ہے، آج کے بعد مدینے میں کوئی نہیں ڈانٹے گا۔ اللہ اکبر۔ آج کے بعد کوئی نہیں ڈانٹے گا۔ اے عمر خبردار جو میرے عبداللہ کو ڈانٹا، خبردار کسی نے میرے عبداللہ کو ڈانٹا۔ اے عمر تمہیں پتہ نہیں کہ اس عبداللہ نے کتنی تکالیف میرے لیے برداشت کی ہے، کہ اپنا تن کا کرتا بھی جلا کر، اپنے من کا کرتا بھی جلا کر، اپنا خاندان چھوڑ کر اپنے محبوب کے قدموں پر فدا ہونے آ بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا کہا کہ یہ سب کچھ جلا کر، سب کچھ لٹا کر بھی میرے قدموں میں آ بیٹھا ہے، آج کے بعد میرے عبداللہ کو کوئی نہیں ڈانٹے گا۔ اللہ اکبر۔ تن تندور تے ہڈیاں دا بالن، اللہ اکبر۔ تن تندور تے ہڈیاں دا بالن، اسا ہاواں نال تپایا، کپ کپ بکیاں پیڑے کیتے، کپ کپ بکیاں پیڑے کیتے، اتو عشق دا بنیتن لایا، تن دی ہانڈی من دا سالن، تن دی ہانڈی من دا سالن، اسا شوق دے نال پکایا، سائیں غلام فریدہ میں ساری تہتی ہوئی، تینوں ہجے بھی اعتبار نہ ہے؟ یہ سارا کچھ چھوڑ کر میرے قدموں میں آیا ہے، اس نے تو تن کا جوڑ ابھی چھوڑ کر ماں کے قدموں میں آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ خبردار جو میرے عبداللہ کو آج کے بعد کسی نے ڈانٹا۔ اور پھر راوی فرماتے ہیں، جس کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل فرمایا، فرماتا اتنا ہی نہیں، یہ اتنا خوش نصیب ہے کہ جب وقت وصال آیا تو حضور کے ہاتھوں میں موت نصیب ہوئی۔ کملی والے کی گود انور میں سرے مبارک رکھا ہے، اور اسی حالت میں موت آئی۔ جب کفن اور کفن کا وقت آیا تو قبر میں اتارنے کے لیے عرب کا یہ رواج تھا کہ قبر میں وہ اتارے جو اس کا قریبی رشتہ دار ہے۔ مگر سارے غصے کو دیکھنے لگے تو کوئی اس کا قریبی نہ تھا۔ صدیق اکبر اور عمر بن خطاب آگے بڑھے۔ آگے بڑھتے ہی کیا فرماتے ہیں کہ ہم اس کو قبر میں اتارے، اپنے ہاتھوں میں اٹھا رہے تھے کہ اس کو قبر میں اتارے، دیکھتے ہی دیکھتے آمینہ کا لال ابو بکر سے بھی آگے بڑھا، عمر سے بھی آگے بڑھا، اور قبر میں اتر کر کہا اے صدیق تم پیچھے ہٹ جاؤ، جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا محمد عربی ہوا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا محمد بن عبداللہ ہوا کرتا ہے، تم پیچھے ہٹ جاؤ، اس دیوانے کو قبر میں خود اتاروں گا۔ اللہ اکبر۔ پسے گردن جو فرشتوں نے تلاشی لی، پسے گردن جو فرشتوں نے تلاشی لی، کونا قلب میں پھر یار خیال یار نظر آئے۔ کچھ
کچھ بھی نہ تھا، نہ ماں باپ تھے، نہ بہن بھائی تھے، کچھ نہ تھا، فقط اگر تھا تو دل میں عشق مصطفیٰ تھا۔